بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمی ابراہیم ہوں اور آج شیر افضل مروت صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے لاہور سے رہا ہو کے آئے ہیں، وہاں پر جو سلوک ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد انہیں نمونیا بھی ہوا اور بھی طبیعت ان کی خراب رہی، لیکن الحمدللہ اب یہ بہتر ہے۔ آج ان سے پوچھتے ہیں اس وقت ابھی کیا اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی، ٹکٹس کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے۔ اب تو بلے کا نشان بھی واپس مل گیا۔ جناب شیر افضل صاحب، بہت شکریہ، آپ آج تھینک یو ہمارے سر. ساتھ ہیں۔ سب ایک تو اچھا لگا آپ کو دیکھ کے کہ اب آپ کی صحت ٹھیک ہے۔ لاہور میں تو آپ کو سردی اور خاصی آپ کی طبیعت خراب رہی بعد میں۔ مجھے علم نہیں تھا کہ سردی سے نمونیا ہو سکتا ہے، اور چونکہ وہاں جیل میں انہوں نے مجھے کوئی کمبل وغیرہ نہیں دیا، 2 چادریں دی، ایک چادر نیچے رکھتا تھا، دوسری میں جناب سردی کو، اور چونکہ کمرے کا کوئی دروازہ ہی نہیں تھا، گرل تھے، اس میں سے ڈائریکٹ ہوا اندر آتی تھی، دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں تھی، تو وہ انہوں نے مجھے پھر امپیکٹ کیا اور مجھے پھر بیمار ہوا۔ اب 75% میں ریکور کر چکا ہوں۔ البتہ یہ 3-4 ایام جو ہیں ہمارے ضائع ہوئے۔ ان دا مین ٹائم ہم نے زوم پہ کام کیے، کنونشنوں کی تیاریاں کی، تو جو آفس ورک تھا وہ ٹائم ہم نے اس کے لیے اویل کیا۔ تو اب آپ تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ تو اب منزل آپ کی پنجاب ہوگی یا کوئی اور صوبہ؟ پنجاب ہم جانا چاہتے تھے، ابہام تھا ٹکٹوں کے حوالے سے، کیونکہ امیدوار جو تھے وہ ہم چاہتے تھے کہ اب جس طرح کے پی میں ہم نے ہر کنونشن میں وہاں کی مقامی قیادت کو جو ہے فیلڈ میں اتارا، جو انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے تھے، یہی اسٹریٹجی ہم پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو پنجاب کی قیادت جو ہے وہ ابہام کا شکار تھی، کیونکہ وہ جو لوگ ٹکٹ ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیے ہیں، اور 10 تاریخ تک تمام ٹکٹ فیصلہ ہو جائیں گے، تو لہٰذا اس پھر 8 تک فوگ ہے پنجاب میں۔ 4 بجے ہم کنونشن شروع کرتے تھے، 3:30 بجے سے فوگ جو ہیں وہ اس نے شروع ہونا تھا۔ تو ان دا مین ٹائم جو ہے ہم سندھ جا رہے ہیں، حیدرآباد اور کراچی میں ہم نے بڑے جلسے ارینج کیے ہیں، اور ساتھ میں کوئٹہ تو پھر میں۔ اس کا مطلب 10 کے بعد پنجاب میں زیادہ فوکس جی ہاں۔ کریں گے، اور جب ٹکٹوں کا اناؤنس ہو جائے گا۔ اچھا، بڑا اہم بات ہے ٹکٹس کی تقسیم۔ بہت سارے لوگ اپلائی کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے کاغذات فائل بھی نہیں ہوں گے، تو خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے ساتھ گفتگو بھی بڑی محدود ہو رہی ہوگی لوگوں کی۔ کس طریقے سے یہ فیصلہ کریں گے ٹکٹس کا کہ وہ ان لوگوں کو ملیں جو کل بھی خان کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ابھی جو پروسیس ہو رہا ہے، آپ کی تو ایکسیس ہے، سو آر یو سیٹسفائیڈ ود دیٹ؟ سیٹسفیکشن کی بات تو میں نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ جو بہت سارے نئے وکلاء جن کو ٹکٹوں کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے، وہ نئے چہرے ہیں، اور کوئی پاس کا ایکسپیرینس نہیں ہے ان کے ساتھ کہ آیا کھڑے وقت میں یا آنے والے دور میں جو ہیں وہ ان کی کیا اسٹرینتھ ہیں، کتنی اسٹرینتھ ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہی نا کہ ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے، ٹکٹوں کی تقسیم میں میری ذاتی کوشش یہ تھی، میرا اس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے ساتھ، کیونکہ میں کنونشن اور جلسوں پہ خان نے مجھے فرائض دیے ہوئے ہیں۔ البتہ جب بھی خان سے گفتگو ہوتی ہیں یا پارٹی کے رہنماؤں سے، تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ پارٹی میں نئے لوگ جو ہیں، جو پہلے سے کارکن ہیں اور ان کو مواقع نہیں دیے گئے ہیں، اور جو بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے ہی شدمت، بڑے ہی تندئی اور استقامت کے ساتھ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جو لوگ پارٹی کے فنکشن سے یا کنونشن سے دور رہے، یا جنہوں نے اپنے آپ کو صرف زوم کی میٹنگ تک محدود کیا ہوا تھا اور صرف کیمرے پہ نظر آتے تھے، میرا خیال نہیں ہے کہ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو دوبارہ ٹکٹ دینے کی حمایت کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال اوورآل جو پروسیس ہے، خان صاحب نے اپنی وزڈم کے مطابق پنجاب میں ایک علیحدہ پالیسی دی ہے۔ کے پی میں جو پالیسی ہیں وہ ہیں کہ ضلعی تنظیم اور ریجنل تنظیم جو ہیں وہ کنسنسس ڈیولپ کرتی ہیں اور اس کو ٹکٹ ملتا ہے پروونشل تنظیم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر 1 2 3 نام بھیجے جاتے ہیں۔ اس میں چند ایک کیسز میں اس طرح جو ہیں وہ لوگوں نے یہ عذر اٹھائے ہیں کہ جی ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، لیکن وہ خان صاحب خود دیکھیں گے۔ کے پی میں انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں بڑے کنسنسس سے کرائی ہے، اور جو انتہائی خوش آئند ہے۔ اور پنجاب میں ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں 2 طریقے سے 2 فولڈ ہے۔ ایک تو وکلاء کی جو فہرستیں ہیں مرتب ہو رہی ہیں، اصولاً اور آئیناً جو ہماری پارٹی کا ہیں وہ ہیں عماد اظہر صاحب جو ہیں پنجاب کے صدر ہیں، اور ان کے جو ریجنل ہیڈز ہیں انہوں نے کنسنسس سے نام دینے ہیں، تو وہ بیسیکلی ان کی لسٹ
پھر جو وکلاء کی لسٹ ہیں، پھر ایک تیسری. اچھا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وکلاء کے حوالے سے جو ایک انڈرسٹینڈنگ یا ایک جو لوگوں کی چیزیں ہیں جن سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب خاص طور پر وکیل جو ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کی طرف لپک رہے ہیں اس لیے کہ ٹکٹ ملے گی، لیکن ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ٹکٹس کی حد تک ہی ہے، اور جو ان کے مقدمات ہیں اگر اس کے حوالے سے ان سے بات کی جائے تو اس کی پوری انفارمیشن بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے آپ کو وہاں پر چلے بھی جاتے ہیں، ظاہر بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ایک ریس لگ گئی ہے وکیلوں میں ٹکٹ کی، یہ بھی تو ایک نقصان دہ بات نہیں ہوگی؟ میرا خیال ہے خان صاحب کی پالیسی اس حوالے سے یہ نہیں ہے قطعاً کہ جو لسٹ آئی بس ان کو ٹکٹ دے دیے. لسٹ یہ بھی آئے گی، پارٹی کی طرف سے بھی آئے گی، اور اس کے علاوہ ریکنسیلیشن بھی ہوگی، دیکھا جائے گا، ریویو بھی ہوں گے کہ کون کہاں پہ کارکن جو ہیں جو ڈٹا ہوا ہے اور اتنا ہی دلیر اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے جتنا کوئی وکیل ہو سکتا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پھر اس پہ وکیل کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب لسٹ فائنل ہوگی تو یہ جو ہیں اس میں پارٹی، اس میں وکلاء، اس میں میرٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں رکھی جائیں گی اور وہ اسی کو ریفلیکٹ کرے گی. بلہ نشان پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا واپس تحریک انصاف کو. بڑی تکلیف ہوئی ہے. شہباز شریف کو آج بڑی پریس کانفرنس کھڑکائی ہے انہوں نے، مولانا فضل الرحمان بھی بلا رہے ہیں. ان کا کیا ایشو ہے؟ یہ تو اپنے اپنے پارٹی کے سمبلز کے تحت لڑ رہے ہیں الیکشن، تو اگر بلہ ملتا ہے پی ٹی آئی کو تو کیا خطرہ کیا انہیں؟ نون اور جے یو آئی جو اس کی بی ٹیم ہے، انہوں نے ایک طریقہ جو ہے وہ ایک ہتھکنڈا سمجھیں یا ایک طریقہ کار اسٹریٹجی یہ اپنائی ہوئی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی ریلیف قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو ملتی ہیں تو وہ اس عدالت کو نہیں بلکہ اس جج صاحب کو جو ہے تختہ مشق بنا لیتے ہیں، جس طرح انہوں نے بندیال صاحب کے ساتھ کیا، جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے 5-6 ہانریبل ججز کے ساتھ. اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گل حسن اورنگزیب کے بارے میں بھی یہ پروپیگنڈا شروع کرنے والے ہیں. اب یہ ان کا ایک طریقہ ہے. آپ نے دیکھا کہ پھر انہوں نے بی ٹیم کو آگے کیا. مولانا صاحب اپنے دور حکومت میں یہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دے بیٹھے. یہ پہلے اے این پی آئی اور اے این پی نے جو ہے محترم چیف جسٹس ابراہیم خان جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی، اور یہ ایک ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں اور یہ کسی حد تک ان کی کامیاب بھی رہی. 14 مئی کے الیکشن نہیں ہو سکے، اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرایا جا سکا، یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوئی. دھرنا کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی کیونکہ بہت سارے جج صاحبان جو ہیں اس جوابی وار سے انہوں نے ان کو ڈیفنس پہ لے لیا. چلا گیا. اب جج صاحب جب ڈیفنس پہ چلے جاتے ہیں تو وہ جو کرنے والی چیز ہوتی ہیں اس سے بھی پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی انہوں نے طریقہ کار پشاور ہائی کورٹ کے خلاف جو ہیں اب اپنا لیا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب شہباز شریف اور مولانا صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کو ذرا اپنے تئیں سوچنا چاہیے کہ آپ شعر پہ اور آپ کتاب پہ کر رہے ہیں، آپ اپنے نشان تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا مخالف جو ہیں وہ اپنے نشان پہ الیکشن، یعنی ان کو الیکشن لڑنے ہیں اس صورت میں جب پی ٹی آئی میدان میں نہ ہو. دو چیزیں جو ہیں گزشتہ 3-4 دنوں میں ہوئی ہیں، اس نے پوری جو پلاننگ تھی نا اس کا ستیہ ناش کر دیا. ایک پلاننگ وڑ گئی اور وڑی بھی اس طرح ہے کہ وہ ساتھ میں کرانے والے بھی بڑھ گئے. وہ کس طرح؟ ایک تھا کہ جی سائفر کیس میں خان کی سزا یابی جو ہے وہ 30 تاریخ تک ہونی چاہیے. وہ جناب علی آنریبل جج صاحب حسن گل اورنگزیب صاحب نے 11 جنوری تک سٹے کر دی. سٹے کیوں کی؟ کیونکہ اسی جج صاحب نے ڈویژن بینچ میں پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ جو سائفر کیس کے ٹرائل کورٹ کے جج صاحب ہیں وہ قانون کے مطابق ٹرائل نہیں چلا رہے تھے. اس کے پورے ٹرائل کو انڈو کیا. اثر-نو ہوئی. اثر-نو ہونے کے بعد دوبارہ اسی انداز میں اسی جج صاحب نے ٹرائل چلائے جو بیسیکلی توہین ہے پہلے فیصلے کی. تو لہذا عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. تو ایک تو ان کا سائفر کیس میں جو سزا یابی تھی، اب خان کی رہائی کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. 2 کیسز میں ہیں، نیب کے ریفرنسز ہے، سائفر اپنا القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس. یہ بہت ہی معمولی کیسز ہے اور
مجھے کبھی یقین ہے کہ یہ ہائی کورٹ تک یہ ضمانتیں ہو جائیں گی، اور زیادہ سے زیادہ یہ جو پروسیس ہے یہ 20 سے 25 ایام لے لے، تو لہٰذا سائفر کیس کی سزایابی جو ہیں وہ اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ 11 کے بعد بھی اس میں ہیئرنگ ہوں گی۔ دوسری بات جو تھی نا، وہ بیٹ کا نشان لیا جانا تھا، یہ بیسیکلی اسٹریٹجی ان کی، یہ ان کے اسٹریٹجی کی ریڑھ کی ہڈی تھی، اور اس نے ہمیں کافی جو ہیں پریشان کیا اس فیصلے سے، لیکن بیٹ کا نشان بھی مل گیا، سائفر کیس بھی۔ اب جو ہیں ان کے پاس الیکشن لڑنے کا صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ الیکشن یہ نہ لڑے، اور اب کوششیں یہ ہوں گی، آپ کے کیمرے کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، خان صاحب کے بھی یہی خدشات ہیں کہ اب یہ ساری کوششیں اس پہ فوکس کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے ہم سپریم کورٹ کے ذریعے ان الیکشن کو پوسٹپون کرا سکیں، اور بہت جلد کچھ نہ کچھ کیا جائے گا۔ لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کور کمانڈرز نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر طرح کی مدد دیں گے نگران حکومت کو الیکشن کروانے کے لیے، تو وہاں سے بھی یہ جو پہلے ایک تھیسز یا تھیوری یا اسپیکولیشن کی جاتی تھی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اور فوج نہیں آ سکتی، آج کور کمانڈرز نے وہ تاثر بالکل بدل دیا کہ اور کہا کہ ہم بالکل ہر طرح کی مدد دیں گے۔ یہ بہت خوش آئند ہیں فوج کی طرف سے یہ بیان آنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ تو 2002 سے جاری ہے بلا توقف، تو لہذا مولانا صاحب جس دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں کہ جی دہشت گردی ہیں اور ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے، اپنے لیے تو آپ آئیڈیل ماحول ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہمارے لیے آپ چاہتے ہیں کہ سرے سے ماحول سرے سے حامی نہ ہو۔ تو ایک بات میں اور ایڈ کر دوں، پروونشل الیکشن کمشنر پنجاب نے ایک لیٹر لکھا ہے، اس میں جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں یہ ساری چیزیں ان ریکارڈ ہوئی ہیں کہ ریٹرننگ افسر بھی آزاد نہیں ہے، الیکشن جو ہیں وہ بھی کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں پی ٹی آئی کو دیا جا رہا، ہمارے پروپوزر سیکنڈر اغوا ہو رہے ہیں، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے بیچ کے لکھ دی ہیں۔ اور یہ جو بھی شخص ہیں، میں ان کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کسی پی ایس پی سی ایس پی آفیسر کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ آج کل کے دور میں کوئی حق کی آواز اٹھاتا، لیکن انہوں نے اٹھائی ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ہمارے قوم کا سرمایہ ہے۔ اچھا، ایک ذرا کے پی کے حوالے سے سوال کروں گا، وہاں پر تو پرویز خٹک صاحب کیونکہ پی ٹی آئی میں اور وہ سارا ان کا ایک اثر و رسوخ تھا اور بڑے وہ دعوے بھی کرتے تھے، لیکن آپ نے پہلی تو انہیں چوٹ لگائی جب کہا کہ یہ گنا تو توڑ نہیں سکتا تو پارٹی کیا توڑے گا، تو پھر آپ نے بڑے بڑے کنونشن کیے۔ اب کیا صورتحال ہے پرویز خٹک کی، کچھ اس پہ بتائیں گے ہمیں؟ پرویز خٹک 9 مئی کے بعد کے پی کا انڈکلیئرڈ حکمران بنا ہوا تھا، سارے تبادلے، ساری حکمرانی، لوگوں پہ پرچے، مجھ پہ 2 پرچے انہوں نے کرائے ہیں، اور ایک وقت آئے گا اللہ نے کہ انشاءاللہ جب یہ میرے پرچے فیصلہ ہوں گے تو قانونی کارروائی میں ان کے خلاف ضرور کروں گا۔ اور اس کے بعد جو ہیں یہ بیوروکریسی کی اکاڑ پچھاڑ، یہ سب کچھ اس کی ثوابدید اور اس کی ان کی اجازت سے اور ان کے احکامات کے تحت ہو رہا تھا۔ انہوں نے بیسیکلی یہ باور کرایا تھا کہ جی پی ٹی آئی بنائی میں نے، سارے ریجنل جو صدور ہیں، جتنے ایم پی ایز ہیں، یہ سب میں نے بنائے، تو لہٰذا یہ سب میرے ساتھ چلیں گے، اور پھر میں ہوں محمود خان ہے۔ اور اب ہوا یہ کہ جو 10-12 لوگ اس کے ساتھ گئے ان میں سے آدھے اب واپس پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب سے میں نے اس سلسلے میں بات بھی کی ہے، جب بھی پارٹی کو اس حوالے سے فیصلہ دے گی تو انشاءاللہ یہ اور محمود خان اکیلے لڑیں گے۔ انہوں نے جہاں تک ہمیں معلومات ہے 9 لوگوں نے اس کی پارٹی کے ٹکٹ پہ اپلائی کیا ہے اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں چیف منسٹر بنوں گا۔ تو لہٰذا ایک چیز جو ابھی ہمیں تازہ ترین ملی ہے کہ اب جو یہ منظور نظر تھا، اس کی منظور نظری جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، اب شاید کے پی میں جو ہیں کسی اور کی قسمت کھل جائے، اس کی لاٹری کھل جائے۔ شیر افضل صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات پھر بھی ہوئے گی، اور ہماری دعا ہے کہ آپ تھوڑی بہت جو بیماری رہ گئی ہے جلد صحت یاب ہوں اور میدان سیاست میں جائیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ شہباز شریف جیسے لوگ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں نا ایسے امور پہ کہ اپنے نشان کو بچانے کے بجائے ہمارے دیے نشان دینے پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ پھر ہماری بیماری، ایسے پریس کانفرنس ہماری بیماری کو ختم کر دیتے ہیں، ہمارے اندر جوش اور ولولے کو جو ہیں یہ ابھارتے ہیں اور جنم دیتے ہیں۔ تو لہذا شہباز شریف کی اس پریس کانفرنس کا جواب اور مولانا کی پریس کانفرنس کا جواب ایک آئندہ 1-2 دنوں میں ہم دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ۔